السلام علیکم فرینڈز، میں نوشین انصاری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خط۔ دوست کے نام خط لکھیں جس میں اشیاء میں ملاوٹ پر اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے۔ تو میں آپ کے ساتھ اس لیٹر کو شیئر کروں اس سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ 20 جنوری 2022، امتحانی مرکز۔ پیارے دوست، السلام علیکم۔ میں یہاں خیریت سے ہوں اور تمہاری خیریت کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ جہاں بھی رہو خوش رہو۔ آج یہ خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ آج جب میں سودا لینے بازار گیا تو خلاف معمول لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ دل بھی کچھ پریشان ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ تھوڑا آگے گیا تو پتا چلا کہ فوڈ انسپیکٹر نے اپنی ٹیم کے ساتھ چھاپا مار کر مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والے ایک بیکری اور ملاوٹ شدہ دودھ بیچنے والے ایک دکاندار کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دھچکا لگا کہ اکثر ان دکانوں سے میں نے بھی خریداری کی ہے۔ آج میں بازار سے بہت شکستہ دل ہو کر گھر لوٹا ہوں۔ اپنی قوم کے اس قدر گر جانے پر غم و حیرت کے ملے جلے تاثرات نے مجھے گھیر لیا ہے۔ ہماری قوم کے زوال کے پیچھے یہی اسباب ہیں کہ ہماری قوم بددیانت ہو گئی ہے۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ جس نبی کی امت ہے ان کا تو لق بھی صادق و امین تھا۔ انہوں نے تو اس فرمان کو بھی پست پشت ڈال دیا ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ کرنے والوں کو اس بات کا بھی ذرا احساس نہیں کہ ان مضر صحت اشیاء کو کھانے سے کوئی بیمار پڑ سکتا ہے۔ انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ کیا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بھی فراموش کر بیٹھے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے ملاوٹ، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی پاداش میں عذاب نازل کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آج کل تو خالص چیز تلاش کرنا ناممکن سے ہو گیا ہے۔ آخر انسان جائے تو جائے کہاں؟ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے کڑی سے کڑی سزا مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان ملاوٹ زدہ چیزوں سے اپنی امان میں رکھے اور تمام امت مسلمہ کو ہدایت دے کہ وہ اپنی زندگی سنت نبوی کے مطابق گزاریں۔ اس کے ساتھ میں تم سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے تم اپنی رائے کا اظہار ضرور کرو گے۔ دارالسلام، آپ کا مخلص دوست الف بے ج۔